بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورت۔ جو بندہ رات کو بستر پر پڑھ کر سوئے گا تو صبح اللہ اس کی پسندیدہ چیز عطا کرے گا۔ محترم ناظرین، قرآن مجید اللہ کی روشنی ہے، ہدایت ہے، شفا ہے، محافظ ہے۔ اس کی تلاوت ہر وقت میں رحمت، سکون، برکت کا باعث بنتی ہے۔ مخصوص حالات میں جیسے عبادت کے اوقات، قیام شب، سحر، سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کو خصوصی فضل برکت سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی روز مرہ میں قرآن کے ساتھ بہت زیادہ ملاپ رکھا۔ قطعتاً فوتاً مخصوص صورتوں، آیات کو مخصوص اوقات میں پڑھنے کی عادت تھی۔ اس کا فلسفہ یہ ہے، انسان جب دن بھر کی مشغولیات، ذہنی تھکن، فکر، تشویش، مادی الفتوں سے تھک جاتا ہے، تب قرآن کی تلاوت ایک روحانی آرام اور حفاظتی زادِ راہ بن جاتی ہے۔ رات کا وقت جب انسان بخود کشادہ ہے، اس کے دل کمراز اور خاموش ہوتے ہیں، ایسی حالت قرآن کے لیے موزوں ترین ہے۔ وہ اپنے اثرات دکھائے تو ہمارے آج کی ویڈیو بھی رات کو بستر پر قرآن پاک کی ایک بہت ہی خوبصورت سورہ مبارکہ پڑھنے کے حوالے سے ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ پسند فرماتے۔ جو بھی بندہ رات کو بستر پر اس سورت کو پڑھ کر سوتا ہے تو صبح اللہ اس کی پسندیدہ چیز اسے عطا کر دیتا ہے۔ یہ سورت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پیاری لگتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کی بہت تلقین فرمائی ہے، کیونکہ سورہ مبارکہ انسان کے دل میں اللہ پاک کی محبت اس قدر بڑھا دیتی ہے، وہ اپنے تمام چاہتوں کو اس کی چاہت کے سامنے فنا کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، جو بندہ رات کو بستر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سورت پڑھے گا، انشاءاللہ اس کے ذہن میں جو بھی حاجتیں ہوں گی، جو بھی خواہشات ہوں گے یا جو بھی جائز مقاصد ہوں وہ پوری ہوں گی۔ رات کو جب انسان یہ سورہ مبارکہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کے نام اعمال کو وزنی کر دیتی ہے۔ یہ سورت اس بندے سے شیطان کو دور بھگا دیتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو بندہ سوتے وقت اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر سوئے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ صبح وہ جب بیدار ہوتا ہے، اس کو دل میں جو بھی خواہش جنم لیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام خواہشات کو پورا فرما دیتا ہے، اس کے گھر کو رزق دولت سے بھر دیتا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ آپ کو بیماریوں، پریشانیوں سے بھی بچاتی ہے، جسم سے تھکاوٹ، بوجھ کو ختم کرتی ہے، ذہنی دباؤں سے بچاتی ہے، سکون دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے رات کو اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ تو ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پسندیدہ سورت کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ محترم ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم اور بابرکت کلام ہے جو دنیا آخرت کے کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس کے ایک ایک لفظ میں نور ہے، اس کی ہر آیت رحمت ہے اور اس کی ہر سورے میں ہدایت کے سمندر چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے رحمت اور راہ ہدایت بنا کر اتارا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی قرآن کے پیغام کو عام کرنے، امت کو اس سے جوڑنے میں مصروف صرف کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قرآن سے سب سے بڑھ کر تھی۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے، دوسروں کو سکھائے۔ قرآن پاک کے 114 صورتیں ہر ایک اپنی جگہ عظیم بابرکت ہیں، مگر کچھ صورتیں ایسی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر زیادہ محبوب قرار دیا۔ ان میں ایک سورہ ایسی ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ مجھے دنیا کے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ اعلان اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس میں اللہ کی ذات کے بارے میں ایسا پیغام ہے جو انسان کو براہ راست خالق کائنات کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس سورہ کو بار بار پڑھنے کی فضیلت بیان کی ہے۔
مفسرین نے لکھا ہے جو بندہ رات کو اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر سوئے تو صبح جب فرشتے حاضر ہوتے ہیں، رزق کے دروازے کھلتے ہیں، تب اس شخص کے دل میں جو خواہشات جنم لیتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ جو مسلمان رات کو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہے، خاص طور پر اس سورت کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری تھی، اس کی صبح خیر و برکت سے بھر جاتا ہے۔ ناظرین، یہ سورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پسندیدہ سورت ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا جہاں کی ہر چیز سے پیار کیا ہے، جس کو پڑھنے سے انسان کی تمام مشکلات، اس کی پریشانیاں، تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہے، اس کے گھر میں خوشحالی آ جاتی ہے، اس کو ہر میدان میں کامیابی نصیب ہوتی ہے اور اس کی تنگی سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ اس سورت کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا رزق دیتا ہے، اس کی نسلیں در نسل یہ رزق کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت ہے، جس کو پڑھنے والا کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز خوشی سے عطا کی جس کی اس نے دل میں خواہش کی۔ انسان چونکہ ناشکر ہے، اس کو جتنا بھی عطا کر دیا جائے اس کے اندر حرص، لالچ اتنی ہی زیادہ جنم لیتی ہے۔ جب اس کو اللہ پاک کی طرف سے نعمتیں ملنے لگ جاتی ہے تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے مزید بھی نوازے، مجھے ہر نعمت عطا کرے اور مجھے فلاں نعمت بھی دے۔ تو یہ قرآن پاک کی ایسی صورت کا مجرب عمل ہے جس کو پڑھنے والے کے دل کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ غیبی مدد سے تکمیل فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صورت مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے۔ اللہ پاک بھی فرماتے ہیں، اس صورت کو زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ اگر اپنے خواہشات کی تکمیل چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو اللہ پاک آپ کی جھولی میں بے تحاشا دولت ڈال دے، آپ کو سب ملے، تو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دو۔ اس وظیفے سے آپ کو اتنا مال، دولت، رزق ملے گا، آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ لوگ جن کے پاس کل تک کچھ نہ تھا، اگر وہ اس صورت کا وظیفہ کر لیتے ہیں، وہ پیسوں میں کھیلنا شروع کر دیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس صورت کے فوائد بتانا شروع کر دوں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس صورت کو پڑھتے ہی فوری طور پر ان کے قرضے ادا ہو جائیں گے۔ ان کا اپنا مکان خریدنا ہے تو ان کو ذاتی مکان مل جائے گا۔ گھر میں جھگڑے ہیں، مفلسی ہے، لاچاری ہے، بے روزگاری ہے، تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی پیاری صورت جو ان کو بہت عزیز ہے، جس طریقے سے میں بتاؤں گا اس طریقے سے آپ نے اس صورت کا وظیفہ آج کرنا ہے۔ اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کرنی، وظیفہ سمجھ کے ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ اچھی طرح سمجھ کے سورے کو کس ترتیب سے، کتنی تعداد میں، کس جگہ پر پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کس دن پڑھنا ہے، یہ چیزیں آپ لوگ سمجھ لیں، پھر ہی اس وظیفے کا اثر اور فائدے آپ کو ملیں گے۔ آپ لوگ جلدی سے ویڈیو کاٹتے ہیں، بس جلدی میں سمجھ لیا، اب پڑھ لوں گا۔ تو ناظرین، اس طرح نہیں کرنا، کیونکہ بعض اوقات ایک چھوٹی سی بات یا چھوٹا سا نقطہ بھی رہ گیا تو اس سے آپ کو ہی پریشانی ہونی ہے، پھر وہ عمل اثر نہیں کرتا۔ پھر آپ لوگ کمنٹ میں کہتے ہیں ہمارا وظیفہ اثر نہیں کرتا، تو آپ نے ترتیب کا بہت خیال رکھنا ہے۔ جس طرح سے طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا اسی طرح سے آپ نے اس صورت کا عمل کرنا ہے۔ جو لوگ دولت نہ ہونے کی وجہ سے شدید پریشانیوں کا شکار ہیں، تنگ دستی میں، مالی پریشانی میں، ذہنی مریض بن چکے ہیں، تو اس صورت کے عمل سے ان کے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں، انسان جو نہیں بھی مانگ سکتا یا اس کے ذہن میں نہیں آتا، اللہ رب العزت اپنی رحمت برکت سے اس کو وہ بھی عطا کرتا ہے۔ جو وہ نہ مانگ سکے تو اللہ رب العزت اپنی رحمت برکت سے اس کو وہ بھی عطا کرتا ہے۔ جو وہ نہ مانگ سکے، انسان کی تمام حاجات، اس کی ضروریات پوری کر دی جاتی ہیں۔ ہر پریشانی، ہر بیماری اس صورت کے عمل سے ختم ہو جاتی ہے۔ جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بد نظری ختم ہو جاتی ہے، حسد، جادو، جنات کے اثرات
ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کو عزت، شہرت، مال، دولت، صحت سب کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی کو تمام انسانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک ہمارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک روشن کتاب قرآن مجید۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند ہر مسلمان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ اسے محاذ پر اس کی کامیابی ناکامی کا انحصار ہے۔ یعنی اگر آپ حضور کے پسندیدہ چیزوں سے، پسندیدہ کاموں سے پیار کریں گے، ان کو پسند کریں گے، تو آپ حضور کی طرز زندگی کو اپنائیں گے، اور آپ حضور کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں گے، اللہ پاک آپ کو عزت، دولت، شہرت، کامیابی، دنیا کے ہر چیز سے نوازیں گے۔ جن چیزوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دور رہتے تھے، جنہیں ناپسند کرتے تھے، تو آپ بھی اگر ان چیزوں کو ناپسند کریں گے، ان سے دور رہیں گے، تو اس طرح بھی اللہ پاک آپ کی زندگی کو کامیابیوں سے کنار کریں گے، اور آپ کی زندگی سے پریشانیوں کو، غموں کو انشاءاللہ دور کر دیں گے، دونوں جہاں میں بلند مقامات عطا کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا۔ یہ لقب، یہ شرف ایسا ہے جو کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ رحمت للعالمین وہی عظیم ترین شخصیت قرار پائیں گے جس نے امن عالم کے قیام استحکام کے لیے ساری زندگی صرف کی ہو، جس نے بندوں کو اللہ سے ملایا ہو، جس نے غریبی، امیری، جوانی، پیری، امن، جنگ، رنج، راحت، مسرت، موقع مقام پر انسانیت کی رہنمائی کی ہو، جس کی تعلیم نے تمام افراد بشر کو بھائی بھائی قرار دیا ہو، یعنی دشمنوں کو پرواہ نہ امن و امان عطا کیا ہو، غیر مسلم کو جان و مال، عزت، آبرو، دیگر حقوق انسانی کی حفاظت میں مسلمان کے ہم پلہ قرار دیا ہو۔ رحمت للعالمین وہی ہے جس نے تمام بنی نوح انسان کو انسانی قوم قانونی عطا فرمائی اور ان کی ہر طرح کے حقوق کی حفاظت کی ضمانت دی ہو، جس نے انسانوں کے تمام طبقات، امیر، غریب، عوام، خاص، بوڑھوں، بچوں، جوانوں، مردوں، عورتوں، نیک بد، محنت کشوں، دوروں، غلاموں، کنیزوں کے ساتھ رواداری، غم گساری، مساوات، ہمدردی کی جذبات سے معاشرے کو آراستہ کیا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ رواداری، مساوات، ہمدردی، غم خواری، غم گساری، عفو، درگزر، رحم کرم کی واقعات سے معمور نظر آتی ہے۔ عام انسان کی خدمت، ان کے حاجات روائی، عشق شاعی سرکار دو عالم کو بڑی دلچسپی رہی۔ خدمت خلقی دعوت کا راستہ ہموار کرتی ہے، دلوں کے بند دروازے کھولتی ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت خلق کی تربیت دی۔ خدمت خلق کے دائرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کا ہمیشہ خیال رکھا، ان کے ساتھ حسب مراتب معاملہ کیا، ان کے حقوق کی ادائیگی میں پیش رہے، یتیموں بیواؤں کی خبر گیری کی اور ان کی امدادی فرمائی، بے مال کی مالی مدد اور مظلوموں، مصیبتوں زدہ لوگوں کی دستگیری فرمائی۔ نبوت کے ساتھ سرفراز کیے جانے سے پہلے بھی مکے میں امن و امان کے قیام کے لیے کی جانے والی جد و جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر شریک رہے۔ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا امتیاز یہ ہے، رحمان رحیم پروردگار نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس حوالے سے ارشاد بانی ہے، ہم نے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ قرآن ناطق رحمت للعالمین کی شان، رحمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و شمائل، اخلاق کریمہ کا جلی عنوان ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اللہ کے تمام انبیاء مرسلین رحمت تھے مگر رحمت للعالمین نہیں تھے۔ ان کی شان رحمت اپنے قوم، اپنے علاقے، اپنے دور، اپنے زمانے تک محدود تھے۔
جبکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کا دائرہ ہر عہد، ہر زمانے، ہر قوم، اپنے پرائے جملہ کا کائنات، جملۂ مخلوقات، یہاں تک کہ تمام جہانوں، دنیا آخرت کو شامل ہے۔ رحمت للعالمین کی صفت رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی تجلی عام ہے۔ رحمت کے اس خزانے امت کے غمخوار کے دربار میں دوست، دشمن، اپنا، پرایا، عورت، مرد، بوڑھے، بچے، کافر، مسلم، آقا، غلام، انسان، حیوان، کائنات، تمام جہانوں کا ذرہ ذرہ، ہر ایک نصف ہستی برابر کے حصے دار ہیں۔ ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے عمل کے جانب چلتے ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں آپ نے اس صورت کو کس طرح پڑھنا ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے، جس کو پڑھنے سے انسان کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے جو اس کے دل میں جنم لیتی ہے۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اور اس کو اگر آپ چاہیں تو عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ورنہ رات کو جب بستر پر سونے لگے تو جو حالت میں آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ، پھر 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا ہے۔ یہ تسبیح فاطمہ بھی کہلاتی ہے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کا عمل کرنا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ 11 مرتبہ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 33 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھ لینا ہے، اور آخر میں سورۃ الملک کی تلاوت کر لینی ہے۔ جس تعداد اور ترتیب میں جو چیز بتائی ہے آپ نے بالکل ویسا ہی عمل کر لینا ہے۔ پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر دل ہی دل میں آپ کی جو بھی خواہشات ہو ان کا تصور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے جب صبح آپ بیدار ہوں گے آپ کے دل کے تمام مرادیں پوری ہوں گی، اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا اور نسل در نسل رزق کی پریشانی کو ختم فرما دے گا۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس صورت کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس صورت کی تلاوت کرنے سے دونوں جہاں کے بند خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں، اور تلاوت کرنے والے کو ہر دل عزیز بنا دیا جاتا ہے۔ ہر کوئی اس کی عزت کرتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے محتاجی کو ختم کر کے رزق بے بہا عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر کے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ میرا سنانا آپ کا سننا بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔